كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وفي رواية: فسأله عن أشراط الساعة فبين له أشراط الساعة ثم قال: في 5 لا يعلمهن إلا الله. وقرأ هذه الآية: وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب صدقت. ولهذا عجب الصحابة رضوان الله عليهم من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية قال: وما أتاني في سورة عرفته فيها إلا سورته هذه. وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصياح والحسان والمسانيد في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور کی مجلس میں ایک آدمی آیا عربی کی شکل میں، اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، مسائل پوچھے. اور اس روایت مبارک میں کچھ یہ الفاظ مبارک بھی ہیں کہ فسألہ عن اشراط الساعۃ، اس سائل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں جو اس بات پہ دلالت کرنے والی ہوں کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ رہی ہے وہ بھی پوچھا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال فی 5 لا يعلمهن الا اللہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں مغیبات میں کہ اللہ کے سوا جن کو کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بعد آپ نے وہ آیت مبارک تلاوت فرمائی: ان اللہ عنده علم الساعہ. اور اس روایت مبارک میں یہ بھی ہے کہ جب وہ سائل سوال کرتا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو آپ کے جواب کے فوراً بعد کہتا: صدقتا، حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا، صحیح جواب دیا ہے. تو یہ بات دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے کہ بھی یہ عجیب سائل ہے، خود سوال کرتا ہے پھر خود تصدیق بھی کر رہا ہے. تصدیق کرنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کو اس مسئلے کا علم ہے، کیونکہ مسئلے کا علم نہ ہو تو آدمی تصدیق کیسے کرے. اور سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو پوچھنے کیوں آتا. تو حیران ہو گئے صحابہ بھی، یہ تو ہم نے کوئی نیا سائل دیکھا ہے کہ سوال کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو پتہ کوئی نہیں. پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں: جی ہاں بالکل آپ کا جواب صحیح ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے اس جواب کا. تو اس میں حیران جب ہو گئے تو حضور پاک نے فرمایا، جب وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا، حضور نے فرمایا: ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم.
آپ نے فرمایا تم نے نہیں پہچانا یہ سوال کرنے والا دراصل جبریل تھا. حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور انسان کی شکل میں تھے, اور وہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں بتایا جا سکے, تمہارے دین کی اہم باتیں جو ہے تمہیں سمجھائی جا سکیں. تو سوال جواب میں بات جو ہے زیادہ جلدی ذہن نشین ہوتی ہے, اور پھر سوال جواب میں مختصر سوال ہے پھر جواب ہے, سوال ہے جواب ہے, تو یہ بات زیادہ آدمی کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اپنا سب سے مقرب فرشتہ جو ہے, یعنی عظمت والا فرشتہ, شان والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام, 4 ملائکہ جو ہیں تمام ملائکہ کے سردار ہیں. پھر ان 4 ملائکہ میں سب سے زیادہ شان جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی ہے. تو جبریل علیہ السلام بھی ایک سائل کی شکل میں آتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے حضور کے جواب اور دین جو ہے وہ سمجھ آ جائے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آئے اور حضور سے بات پوچھے, کیونکہ ہم ادب سے سوال نہیں کرتے تھے, احترام سے سوال نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی بات حضور کے شان میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی میں ناگوار نہ گزرے, تو اس لیے ہم خاموش رہتے. لیکن انتظار میں رہتے کہ خدا کرے کوئی باہر کا بندہ آ جائے اور وہ آگے حضور پاک سے سوال کرے, حضور جواب دیں اور ہمیں دین سمجھ آ جائے. تو دین کی ایک تڑپ بھی تھی اور ادب بھی تھا سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مدا, فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بڑی جوانی دی تھی اور بڑی صحت اور طاقت دی تھی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ مجھے مزی کی شکایت تھی. مزی کا معنی ہوتا ہے کہ وضو سے پہلے, پیشاب سے پہلے یا بعد میں سفید قطرے آنا. تو اب میں کہتے ہیں کہ شرم کے مارے حضور سے یہ مسئلہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس مزی کے آنے کے بعد مجھے ہر دفعہ غسل کرنا پڑے گا یا صرف وضو کر لینا کافی ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ استحیاءً, ادب کے مارے مجھے شرم آتی تھی کہ میں جا کر حضور سے یہ مسئلہ کیسے پوچھوں. تو میں نے پھر دوسرے ساتھیوں کو تیار کیا کہ جا کے مسئلہ پوچھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ غسل جو ہے وہ صرف مادہ منویہ سے ہوتا ہے, یعنی اس مادے سے جو نطفہ بنتا ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالی پھر ایک تولید کا سلسلہ فرماتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے مزی یا ودی, پیشاب کے آنے سے قبل یا پیشاب کے بعد دھات یا سفید قطرے یا لیس دار مادے کا نکلنا. تو اس کی وجہ جو ہے کبھی کمزوری مثانہ بھی ہوتا ہے اور کبھی زیادہ قوت و شباب کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اس سے غسل نہیں واجب ہوتا, اس کے لیے صرف استنجا کرے اور وضو کر لے وہ کافی ہے. غسل صرف وہاں واجب ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ اور منی نکلے انسان کے اعلی عضو خاص سے, اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد عضو جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح اگر میاں بیوی لیٹے ہیں, چاہے دونوں کا پانی خارج نہ ہو لیکن دونوں کا جسم ایک دوسرے سے مل گیا ہے تو پھر غسل کرنا لازمی ہے. لیکن مزی اور ودی کے لیے غسل ضروری نہیں ہوتا, چاہے وہ لیسدار مادہ پہلے نکلے بعد میں نکلے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ اس غسل سے, بل استنجا اور وضو کافی ہوتا ہے. تو یہ آداب صحابہ تھے کہ سوال میں بھی ادب تھا کہ ہم سوال کریں اور حضور کی طبیعت اس وقت نہ چاہتی ہو اور سرکار دو عالم کو ناگوار گزرے تو بس ہم تو پھر برباد ہو گئے. حضور اگر ناراض ہو جائیں تو پھر بات تو ختم ہو گئی. تو اس لیے انتظار کرتے تھے. تو اللہ نے کرم کیا کہ جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ اور تم سوال کرو تاکہ حضور کے صحابہ سیکھ لیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، اور ایک روایت میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی جبریل آیا تو میں نے فوراً پہچان لیا، لیکن اس دفعہ ایسی شکل بنا کے آیا کہ مجھے بھی بعد میں علم ہوا کہ یہ جبریل ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا اور اس نے سوال کیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات آ گئی۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت ذکرت هذه الحديث بطرقه والفاظه کہ یہ حدیث مبارک اس کے جتنے طرق ہیں اور اس کے الفاظ مبارک سیاب ہیں، حسان میں، مسانید میں نے اول شرح البخاری میں ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں، وللہ الحمد والمنہ۔ ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوته، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وقال له رسول الله ويحك إن الساعة آتية وما أعددت لها، قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله، وقال له رسول الله المرء مع من أحب، وما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث، وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب۔ اب اس حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ جب وہ آدمی آیا سوال کرنے کے لیے عربی تو نادا ہو بصوت جہوری، یعنی وہ ٹھیک خالص بدو بن گیا نا، جیسے وہ جنگل کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور زور سے پکارا کہ یا محمد۔ کیوں؟ اگر آدمی معقول ہو تو ادب سے آہستہ آہستہ، لیکن دیہاتی آدمی کو تو وہی خیال نہیں ہوتا، تو زور زور سے چیختے ہیں، پکارتے ہیں، تو وہ بالکل یعنی اسی طرح اسی انداز میں۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ حضور پاک نے بھی اس کو اسی طرح جواب دیا، جیسے اس نے سوال کیا نا، پکارا زور سے، تو حضور نے بھی فرمایا ہاں، یعنی ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعین ہی اسی طرح جواب دیا جیسے اس نے پوچھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کب ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کی بات پوچھ رہے ہو، وہی کا ہلاکت ہو، یہ بد دعا نہیں ہوتی، یہ تنبیہ ہوتی ہے، ورنہ حضور کسی کو کہہ دیں کہ ہلاک ہو تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکل جائیں تو بڑا مقام ہے، لیکن یہ کلمات ہوتے ہیں تنبیہ کے لیے۔ دل میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ واقعی اللہ تمہیں برباد کرے، یعنی جیسے غصہ ہوتا ہے کہ طالب بار بار سوال کرے یا ایسا سوال کرے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آدمی تنبیہ کرتا ہے، یا جیسے حضور نے حضرت ابی ذر کو فرمایا تھا رغم انف ابی ذر تیرا ناک مٹی میں ملے، تو مانا یہ تھوڑا ہے کہ غصہ تھا، یہ محبت تھی۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ بھائی حق، آپ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، کیا تیاری کی ہے تم قیامت کے لیے جو پوچھتے ہو کہ قیامت کا آئے گی؟ ما عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، سبب کیا، اسباب کیا بنائے؟ اس نے سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صیام و قیام، حضور میں نے کوئی بہت روزے بہت نمازیں تو جمع نہیں کی ہے، لیکن ایک بات پکی ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا تو پھر سن لو کہ المرء مع من احب، قیامت میں اللہ اس بندے کو اس کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں جو جس سے محبت کرنے والا ہو۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ قیامت میں حضور پاک کی محبت اور معیت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، بعض لوگ اس حدیث کا غلط ترجمہ لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی، صیام کی، سلاد کی ضرورت ہی نہیں، بس حضور کی محبت ہے، جی ہمیں تو حضور سے محبت ہے۔ یہ بالکل خالص قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ایک بات کو یاد رکھو۔ یہ کیا محبت ہے کہ نافرمانی بھی ہے اور محبت بھی ہے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے قرآن
قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ میرے محبوب کہہ دو ان کو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، بس میری اتباع کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کے بغیر محبت حاصل نہیں ہو۔ اسی طرح اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم مسلمان ہو تو جو بات میرا بدری حکم فرمائے اس کو پکڑ لو اور جس سے روکو رک جاؤ۔ تو ایک بات یاد رکھو، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا یہی حدیثیں پڑھ کے بعض میری برادری کے ان پڑھ مولوی جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے عقیدے ایمان عمل برباد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کہا کہ میں تو صرف حضور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تم قیامت میں محبت کرنے والے کے ساتھ ہوگے۔ تو اور یہ بھی کہہ دیا کہ جناب میرے پاس بہت نمازیں روزے نہیں ہیں، مانا یہ ہے نفلی روزے، نفلی نمازیں، فرض تو فرض ہے، جو فرض چھوڑے گا قد کفر، وہ تو کافر ہو گیا۔ بات کو سمجھا کریں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حضور نے فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دوں نماز کا، نماز کی صفیں بن جائیں، تکبیر ہو جائے، اور میں نظر دوڑاؤں اور جو لوگ جماعت میں نہیں آئے ان کے گھروں کو میں محمد جا کے آگ لگا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کے گھروں کو حضور آگ لگا دیں وہ بھی کبھی سبز ہوں گے؟ تم سمجھتے ہو گھر کی رونق جو ہے قالینوں سے ہے، گھر کی رونق جو ہے فانوس لگا دینے سے ہے، گھر کی رونق جو ہے ڈیکوریشن سے ہے، گھر کی رونق جو ہے جدید صوفوں سے اور فرنگی سامان سے ہے، گھر کی رونق اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی نماز سے ہے، اللہ کے قرآن سے ہے، اور جو گھر اس سے خالی ہیں وہ برباد ہیں، وہ آباد نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ ایسے گھر تو کافروں کے تمہارے گھروں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے بڑے خوبصورت گھر بنائے ہوئے ہیں، بڑی عظیم بلڈنگیں اور بڑے اچھے اچھے گھر مکان بنائے ہوئے ہیں، یعنی آدمی دیکھ کے حیران ہو جائے کہ وہ گھر بناتے کیسے ہیں اور سجاتے کیسے ہیں اور اس میں صفائی کیسے ہوتی ہے، یعنی آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ پارسیوں کے گھر دیکھیں، مجال ایک ایک چیز چمکتی ہوئی تمہیں نظر آئے گی، ایسی نظافت اور صفائی اور سب۔ لیکن کیا ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر برباد ہے، جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ دل ویران ہے، جس مسلمان میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ نام کا مسلمان ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، روزہ بھی نہیں رکھوں گا اور میری حضور سے بھی محبت ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کی تو سب سے زیادہ محبت ہے، وہ بھی چھوڑ دیتے نمازیں، وہ بھی روزے چھوڑ دیتے کہ جی ہمیں محبت ہے، بس ہم حضور کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ فرض فرض ہے، وہ کسی پر معاف نہیں ہوتا، نمازیں فرض ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض ہے وہ معاف نہیں ہوتی، زندگی میں امیر پہ ایک دفعہ حج فرض ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو دنیا والے، پیسے والے، دولت والے، صحت والے اللہ سب کچھ دے اور حج نہ کرے، فرمایا انشاء ولیمت یہودی نصرت، کہہ دو اس کو یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا حدیث مبارک کا کہ جی نہ نمازوں کی او جی ہمیں حضور سے محبت ہے۔ یہی دھوکہ ہے جس میں لوگ پڑ گئے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سیرت، نہ صورت، بس حجی ہمیں حضور سے محبت ہے جناب۔ میں تو رجبی میں لازم جی بس مدینے پاک پہنچ جاتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، میں رجبی مدینے جا کے مناتا ہوں، لیکن باقی نمازیں جی وہ تو حضور بخشوا دیں گے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا فریب ہے۔ یاد رکھو اللہ نے اپنے نبی پر بھی نماز معاف نہیں فرمائی۔ حضور سرکار دو عالم یعنی اپنی بیماری مبارک میں سیدنا علی اور سیدنا عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک جو تھے وہ زمین پہ یوں لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی حضور کے پاؤں لگ نہیں رہے تھے، جم نہیں رہے تھے، حضور چل نہیں رہے تھے، وہ ایسے لکیر بنا رہے تھے بے حس ہو چکے، لیکن پھر بھی جماعت کے لیے مسجد میں آئے اور امت
بعد یہ دعویٰ کریں کہ جی بس ہمیں حضور سے محبت ہے، اچھی محبت ہے، بھائی نماز چھوڑ دو ہے محبت، روزہ چھوڑ دو ہے محبت، قرآن شریف کبھی نہیں پڑھا بس جی محبت ہے، جب گھر بنائیں گے جی بلاؤ مولویوں کو جی قرآن خوانی کرانی ہے۔ کوئی عقل کرو، کس بات کی قرآن خوانی کرانی؟ اور جی نیا گھر بنایا ہے اس میں ہم داخل نہیں ہوں گے جی جب تک قرآن خوانی نہ ہوتی۔ اچھا جی مصیبت آ گئی، اب بلاؤ مولویوں کو آیت کریمہ پڑھوانی ہے، یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے۔ سارا سال نماز نہ پڑھو اور آیت کریمہ پڑھاؤ گے تو چھوٹ ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندے ویسے تو کافروں کو بھی چھوٹ مل جاتی ہے، کافر بھی دندناتے رہتے ہیں، کافر نہیں ہے ٹھیک ٹھاک ہے، مسلمانوں کو مار رہے ہیں پھر بھی اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا پھر فیصلہ ہوگا کہ حق پہ قول ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ حدیث میں جو لفظ ہیں کہ اس نے کہا ما عادت لہا کبیرہ صلاۃ ولا صیام، یعنی نفلی، کہ حضور میں فرض تو پورا کر لیتا ہوں لیکن نفلی بھی میں نے بہت سارے نہیں اکٹھے کیے، نفلی بھی رکھتا ہوں، نفلی بھی پڑھتا ہوں لیکن زیادہ نہیں ہے، لیکن حضور سے محبت ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے بہت صحابہ نے روایت فرمائی ہے اور کہتے ہیں فما فری المسلمون بشیء فرحهم بهذا الحدیث، اور جب صحابہ نے یہ بات سنی تو اتنے خوش ہوئے اس حدیث مبارک سے کہ ایسی خوشی ان کو کبھی نہیں ملی کہ ہمیں قیامت میں حضور کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے ایک صحابی آئے آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے حد پریشان ہوں، مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ حضور پاک نے فرمایا کیا بات ہے تمہاری پریشانی کی؟ کہنے لگا حضور میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، مجھے یاد آتی ہے سرکار کی تو میں دوڑ کے بھاگ کے آ جاتا ہوں اور آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن میرے محبوب جب قیامت ہوگی، جب جنت کے فیصلے ہوں گے، آپ کا مقام جنت میں تو سب سے اعلیٰ ہوگا، ہمارا مقام نیچے ہوگا، پھر میں آپ کی زیارت کے لیے کیسے آؤں گا؟ حضور پاک نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، اللہ محبت کرنے والوں کو ساتھ رکھیں گے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی زیارت کا موقع نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کی بات فرماتے ہیں وہی متواترۃ عند کثیر من الحفاظ المتقین وفی انہ علیہ السلام کان اذا سئل عن هذا الذي لا يحتاج الى علم يرشد الى ما هو الاهم في حقه والاستعداد لوقوع ذلك والتحيي له قبل نزوله وان لم يعرفوا تعيين وقته۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنی جماعت کو وہ چیزیں بتا دیتے تھے، حالانکہ سوال چاہے نہ بھی کیا گیا ہو لیکن وہ چیز بتا دیتے جو زیادہ اہم ہے، جس میں ان کا زیادہ فائدہ ہے، تاکہ وہ تیاری کر سکیں قیامت کے لیے۔ حالانکہ تعین کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن حضور پاک نے خبردار کر دیا تاکہ تیار ہو ہر آدمی۔ ولہذا قال مسلم فی صحیح حدثنا ابو بکر شیبۃ ابو قریب قال حدثنا اسامۃ بن هشام النبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت الاعراب اذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة الساعة فينظر الى احدث انسان منهم فيقول ان يشهد لم يدخل الحرم حتى قامت عليكم ساعتكم عن ذلك موتهم الذي يفزي به من الحصول في برزخ الدار الاخرہ۔ اب اس حدیث مبارک میں بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آراب جو تھے، باہر رہنے والے، دیہات میں رہنے والے لوگ جب آتے حضور کی خدمت میں اور آگے پوچھتے کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ حضور پاک دیکھتے کہ ان میں کوئی نوجوان بندہ بیٹھا ہے تو آپ فرماتے کہ ان اشہادہ، یہ نوجوان جو ہے اگر اللہ نے اس کو زندہ رکھا یہ بوڑھا نہیں ہوگا، بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا مگر تم کو قیامت آ جائے گی۔ تو اب اس کو سمجھے اس کا کیا معنی ہے؟ اب قیامت کو تو 1400 سال تو حضور پاک کو آنے میں گزر گئے، اگر ایک جوان بندے کے بڑھاپے تک یعنی 40 سال بعد 50 سال بعد وہ بوڑھے ہو گئے تو قیامت، معنی یہ ہے یاد رکھو، ایک ہے وہ قیامت کہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ حدیث مبارک کو سمجھا کرو، بعض اوقات لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ سمجھے، ایک تو وہ قیامت ہے کہ جب ساری دنیا
دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا, اللہ حکم دیں گے, فرشتہ سور پہ منہ رکھ کے کھڑا ہے, حکم ملے گا پھونک مارے گا, تو ساری دنیا کی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. ہاں جس کو اللہ چاہے اس وقت بھی ختم نہ کرے, اللہ تو قادر ہے, ورنہ ہر چیز قابل فنا ہے, لیکن اللہ خود فنا نہ فرمائے ان کی مرضی ہے. جیسے جنت کو فنا نہیں ہوگی, اللہ نے جنت پیدا کر دی ہے, ہمیشہ رہے گی, اللہ جنت کو فنا نہیں کرے. اسی طرح جنت میں جو حور ہیں, غلمان ہیں, نعیم ہیں, اللہ ان کو بھی فنا نہیں کرے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر اللہ اس لیے ہے کہ الا من شاء اللہ, استثناء ہے مگر جس کو اللہ چاہے تو فنا نہ کرے. ثم نفخ فیہ اخری, اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ينظرون, سب دنیا کھڑی ہو جائے گی قبروں سے, ساری دنیا قبروں سے اٹھ جائے گی, جو جہاں ہوگا وہی کھڑا ہو جائے گا. تو اب سمجھیں, ایک تو وہ قیامت ہے جو سب پہ آئے گی, اصل قیامت کبریٰ, اور ایک وہ قیامت ہے جس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ. وہ صغریٰ کیا ہے؟ من ماتا قامت قیامت. حضور نے فرمایا جو بندہ مر گیا گویا اس کی قیامت تو آ گئی. کیوں؟ اب وہ قیامت کو ہی اٹھے گا نا, پہلے تو اٹھنا ہی نہیں رہا اس نے, لہذا اس کی تو گویا قیامت آ گئی. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم قیامت کا پوچھتے ہو تو اس بندے کے بوڑھے ہونے سے پہلے تم پر قیامت آ جائے گی, یعنی تم تو مر جاؤ گے نا, لہذا تیاری کرو اپنے اعمال کی. تو اس سے مراد وہ قیامت ہے, اس سے مراد قیامت کبریٰ نہیں ہے. ایک ہے قیامت صغریٰ کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے گویا قیامت قائم ہو گئی, اور جب سب سے بڑی قیامت ہوگی تو وہ الگ ہے, اور اس کی تعیین کا پتہ جو ہے کسی کو نہیں ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہے بذالک موتہم, اس سے مراد ان کی موت ہے. الذی یذیب من الحصول فی برزخ الدار الاخرہ, یہ موت ہے بندے کی, یہ مراد ہے قیامت سے, یعنی جو مر گیا گویا اس کی تو قیامت آ گئی, اب وہ برزخ میں آ گیا, دنیا سے چلا گیا اور آخرت کی طرف روانہ ہو گیا, تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. ثم قال مسلم وحدثنا ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا یونس بن محمد بن حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال رسول اللہ من اشهاد غلام صلی اللہ علیہ وسلم تکم مسان رضی مسلم. اور اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک بیان فرمائی ہے. حضرت انس سے روایت رضی اللہ تعالی الحمدللہ یہدیکم اللہ استبارک. حضرت انس سے روایت ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندے نے حضور پاک سے سوال کیا کہ قیامت کب ہوگی. آپ نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا, آپ نے فرمایا یہ اشہاد الغلام, یہ جوان جب اللہ نے اس کو اگر زندہ رکھا تو یہ ابھی موت کو, بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. مراد یہ ہے کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی, ہر پہ موت آ جائے گی, اور موت جو ہے وہ قیامت ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ کو کتنی فکر ہے تو قیامت کی ہے, اور ہمیں فکر ہے تو پیٹ کی ہے. اسی لیے اب دیکھیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو حفاتن عوراتن غرلن, جیسے بچہ پیدا ہوا تھا نا بغیر کپڑوں کے, بغیر ختنے کے, اسی طرح کپڑا بھی نہیں, جوتا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کھڑا ہو.
اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے پہلے لباس جو پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حتیٰ کہ صحابہ نے یہ بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ قبل کا آپ سے بھی پہلے، حالانکہ شان تو سب سے زیادہ سرکار آپ کی ہے، لیکن وہ جنت کا لباس جو ہے سب سے پہلے حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جو تھے دنیا میں اتارے گئے تھے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اس کا بدلہ اللہ آج ایسا دیں گے کہ سارے نبی کھڑے رہے اور پہلے ابراہیم کو لباس پہنا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اللہ کی توحید کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں پھر اللہ ان کو انعام بھی دیتے ہیں، ان کو بدلہ بھی دیتے ہیں اور ان کو اتنا بڑا اعزاز بھی بخشتے ہیں۔ تو اب دیکھیں بی بی عائشہ کی نظر کہاں تھی؟ سیدہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا، آپ نے عرض کیا کہ سرکار جب قبروں سے ہم اٹھیں گے اور کپڑے نہیں ہوں گے، کفن نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا، تو سرکار بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ قبروں میں تو ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے، ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، ادھر ایک اور مرد ہے، ادھر عورت ہے، اور کوئی اجنبی ہے، غیر محرم ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور کپڑے بھی نہ ہوں تو عورتیں کیسے کیا کریں؟ یعنی اندازہ کریں بی بی عائشہ کو قیامت والے دن بھی پردے کا فکر ہے کہ اس دن ہمارے پردے کا کیا ہوگا۔ اور میری بیٹیوں کو اللہ کے گھر میں بھی پردے کا فکر نہیں۔ اور لون کی اور جارجٹ کی شلوار پہن کے خدا کے گھر کا طواف کرے، اس سے بڑی ملعون اور بہادر عورت ہے کوئی دنیا میں؟ سے اللہ کے کعبے میں کہتا ہوں خدا جانتا ہے اس سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ ایسی عورتوں کو مت لایا کرو، اپنے گھر میں رہے زیادہ بہتر۔ اللہ کے کعبے میں یہ کوئی انارکلی ہے؟ سیر کرنے آئے ہیں آپ؟ ایک کلب ہے، کوئی تفریح گاہ ہے جہاں اللہ کے نبی کانپتے ہوں، جہاں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر میرے مدنی کی آنسوؤں کی چھڑی لگ جاتی ہو، جہاں حضور حجر اسود پہ بوسہ دیا، پھر رخسار لگایا، پھر دوسرا رخسار لگایا، اور جب سر اٹھایا پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کے آنسو مبارک سے داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور حضور نے فرمایا کہ یا عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، یہ تو جگہ ہے جہاں بندہ آنسو بہانے کے لیے آتا ہے، یہ فیشن کرنے کی جگہ تو نہیں ہے، یہ میک اپ سنگار کی جگہ تو نہیں ہے کہ چہرہ کھلا ہے، بال کھلے ہیں، دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور جناب رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اتنے باریک ہیں کہ جتنا حصہ اس کے کرتے سے نیچے ہے اس سے ٹانگیں پوری نظر آ رہی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے میرے پاک نبی کی ایک حدیث سن لیں، یہ نہ کہنا کہ مولوی مکی کہتا ہے میری کیا طاقت ہے بابا میں عورتوں کو کچھ کہہ سکوں، ہم تو ویسے عورتوں کے غلام ہیں بھائی۔ آج کل جو مرد ہیں وہ ایسے ہیں، پہلے تو یتیم بچے ہوتے تھے نا، آج کل ہیں یتیم شوہر۔ کیا طاقت ہے کہ جناب ہم ان عزت مآب خواتین کے حضور میں گستاخی کر سکیں، لیکن حضور کا فرمان سن لیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو عورت بغیر پردے کے سنگار کر کے
باریک کپڑے پہن کے بدن پہ کپڑوں پہ پرفیوم چھڑک کے باہر نکلتی ہے، فرمایا یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے، اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ کی مرضی ہے جی، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ یا قضا و قضا تو یہ گھر جا کے غسل کرے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا تو زانیہ کے حکم میں۔ عورت میک اپ کرے شوہر کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، عورت سنگار کرے خامد کے لیے۔ عورت باہر نکلے تو عزت و احتشام کے ساتھ، پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، بغیر کسی میک اپ کے، بغیر سنگار کے، بغیر بے حیائی کے، اور اللہ کے دربار میں ڈرتے ہوئے داخل ہو کے کہیں خدا نہ کرے کہ میں بجائے کچھ رحمت لے جانے کے کسی عذاب کی مستحق نہ ہو جاؤں، کہ اللہ مجھے لایا ہے اپنے دربار میں تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ زینب، سیدہ عائشہ، ازواج محمد مصطفیٰ، ان کی صحیح معنی میں تصویر بن کے، ان کا لباس بن کے، ان کی پیروی کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کی طرح حیا والی چادر اوڑھ کے اللہ کے گھر میں یہ تو نہ ہونا جی آدمی کہے کہ مجھے سیدہ فاطمہ سے پیار ہے اور لباس مونا لیزا کا پہنتی ہو، یہ کیسا پیار ہے؟ بہرحال حدیث سنا دینا ہمارا کام ہے، عورتیں نہ میری مانتی ہیں نہ آپ کی مانتی ہیں، آپ بھی نیاز مند ہیں، مولوی بھی نیاز کیوں؟ اگر یہ بات کہیں گے تو رات انشاءاللہ کھانا تو نہیں ملتا، ہوٹل پہ گزارا ہوگا، ہوم ڈپارٹمنٹ سب کا سخت ہے۔ اور یہ بھی حدیث سن لو حضور کی، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، یاد رکھنا، یہ نہ کہنا کہ قیامت میں سنایا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ عورت ہے ہی ایسی فطرت کی بنی ہوئی کہ یغلبہن اللئیم و یغلبن الکریم، کمینہ ان پہ چڑھ جاتا ہے اور یہ شریف پہ سواری کرتی ہے۔ حضور کی حدیث، کمینے سے ایسے سیدھی رہتی ہے کہ تیر کی طرح، کیونکہ اس نے تو جناب وہی بازار میں کھڑے کھڑے ٹھیک کر دینا ہے نا، اور شریف نے تو ڈرنا ہے کہ یار کوئی آواز میں سن لے کیا کہیں گے، بولی وکیل لڑا زال بیوی سے جھگڑا ہو گیا، یار کون تھا، کیا بات تھی، وہ تو غریب پیچھے ہوگا، وہ اور شیر بنے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ عورت کی فطرت ہے، یغلبہن اللئیم، کمینہ بندہ ان کے اوپر لگام ان کی کھینچ کے رکھتا ہے اور شریف آدمی کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے، یہ فطرت ہے عورت کی۔ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے، بات انشاءاللہ تمہاری بھی نہیں مانتے، بات میری بھی نہیں مانتے، تمہارے مقدر میں بھی بیویوں کے جوتے اٹھانے ہیں، میرا شکر ہے ابھی تک تو نہیں اٹھائے، بڑھاپے میں اللہ بچائے۔ آج کل معزز آدمی کی نشانی یہ ہے کہ بیگم آگے جا رہی ہے اور پیچھے جوتے بغل میں لے کے جا رہا اور پیش کرے دروازے کے بعد، سرکار انا للہ و انا، تم نے نبی کی حدیث چھوڑی، اللہ نے ذلیل کر دیا تمہیں، عورتوں کے جوتے اٹھوائے، اس سے زیادہ کیا ذلت ہوگی؟ ایمان سے کہو بھلا، اگر غیرت ہو، جب غیرت ہی نہ ہو، ہم انگریز کے نیاز مند ہوں تو پھر تو لیڈیز از فرسٹ۔ ویسے ہم کہتے ہیں بالکل ہمارا یقین ہے قیامت میں بھی، جہنم میں بھی لیڈیز از فرسٹ ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والی عورتیں، حضور نے خود فرمایا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، حضور نے فرمایا مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ جلنے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت، اللہ انہیں بھی حضور کے دین پہ چلائے، اللہ ہمیں بھی حضور کے دین پہ چلائے، اللہ ان کی عزت بھی محفوظ رکھے، اللہ ہماری عزت بھی محفوظ۔ بس دعا کرو، اب رہے تو دعا کے برابر گئے ہیں، اور تو بلے ہے کچھ نہیں، اب تو مولوی زندہ ہے تو دعا ہے، کوئی مر جائے تو دعا ہے، ختم شریف ہو تو دعا ہے، ختم صغیر ہو تو دعا ہے، ختم کبیر ہو تو دعا ہے۔ مولوی کی روٹی بھی اللہ نے اسی دعا کے صدقے میں لکھ دیا ہے کہ بھیک مانگ کے لوگوں کے در سے کھاتے رہو، مرتے رہو، حلال حرام کا پتہ قیامت میں لگے گا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چندہ کرتے کرتے مر جائیں گے, کوئی انشاءاللہ یہ ہیلا اسکات کر کے کرتے کھاتے کھاتے مر جائیں گے, کوئی کل خانی اور جمعراتوں پہ گزارا کریں گے. اپنے گھر کا کھانا حلال کا اس کو نصیب ہی نہیں ہوتا, پیسے ہوں تو کھائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب دیکھیں بی بی عائشہ کو فکر ہے تو قیامت کا. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی؟ یا رسول اللہ جب اٹھیں گے قیامت میں کفن نہیں ہوگا. فرمایا عائشہ کیسی بات کہہ رہی ہو, ہر بندے کو تو اپنی پڑی ہوگی, کسی کو طاقت ہوگی کہ نظر اٹھا کے دیکھ سکے. شاخصۃ ابصارہم, جن کی آنکھیں یوں ہوں گی وہ تو یوں بھی نہیں کر سکیں گے. اور کبھی عالم یہ ہوگا کہ وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. اور قیامت کا زلزلہ ایسے ہوگا, فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. ایسی حالت ہوگی جیسے کوئی نشے میں کھڑا ہے, پتہ کوئی نہیں. اور کبھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے, اٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور کبھی نظریں اوپر اٹھ جائیں گی تو جھکنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور آسمان پہ سورج اتنی قریب آ جائے گا جیسے ہاتھ لے لے. اور پسینے نے لگامیں چڑھا دی ہوں گی, کوئی پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے. عائشہ اس وقت کس کو طاقت ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو اللہ قیامت کا دن آسان کر دے, اللہ حشر کا دن آسان فرما دے, اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن پہ اس دن بھی کوئی غم نہیں ہوگا. لا یحزنہم الفزع الاکبر. اللہ نے فرمایا میرے بندے اس دن بھی ایسے خوش کھڑے ہوں گے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور ملائکہ میرے یہاں کے سلام کر رہے ہوں گے کہ اے لوگوں یہ وہ وعدے کا دن ہے آ گیا, آج ساری دنیا غم میں پڑی ہے. حضور نے فرمایا ایک دن ایسے ہوگا جیسے 1000 سال کے برابر, لیکن میرے بندوں پہ وہ ایسے گزر جائے گا جیسے عصر سے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی شامل کر. اس کے کرم کے آگے تو کوئی بڑی بات نہیں نا کہ ہم جیسوں کو بھی ملا لیں کہ چلو میرے نام لیوا ہیں, ان کو بھی بغیر حساب کے معاف کر دیتے. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن ابي هلال المصري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر الى غلام بين يديه من قصد الشنوءة فقال ان عمر هذا لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة. قال انس ذلك الغلام من اطرابي. حضرت انس سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضور قیامت کب ہوگی. حضور پاک چپ رہے. اس کے بعد آپ نے ایک لڑکے کی طرف دیکھا جو حضور کے سامنے کھڑا تھا, اس شنوا کبھی دیکھا. آپ نے فرمایا یہ لڑکا جو دیکھ رہے ہو یہ بڑھاپے تک نہیں پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی, یعنی تمہاری قیامت مراد ہے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں حضرت انس کے ذالک الغلام, وہ لڑکا جو کھڑا تھا من اطرابی, میرے ساتھیوں میں سا ہم مل کے کھیلے تھے ابتدا میں, اس کو کہتے ہیں اطراب. وقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قاسم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من اطرابی. مغیرہ ابن شعبہ کا غلام گزرا, میرا ساتھی تھا. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يؤخر هذا لم يدرك الحرم حتى تقوم الساعة. ورواه البخاري في كتاب الادب من صحيح عن عمرو بن عاصم حماد بن يحيى عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه رجل من اهل البادية قال يا رسول الله سمت الساعة, حضور قیامت کب ہوگی؟ اہل
بادی امانا، وہ بھی دیہات کے رہنے والا تھا. حضور پاک نے پھر وہ حدیث مبارک بیان کی. وفی آخر ہی فمر غلام للمغیرۃ بن شعبۃ وذکرہ فہذا الاطلاق فی هذه الروایات محمول علی التقیید بالساعۃ کم فی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا. اب مفسر کہتا ہے کہ ان حدیثوں سے مراد یہ ہے حضور نے فرمایا یعنی تمہاری قیامت، تم لوگوں کی قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ اذا مات قامت قیامت ہو، جب بندہ مر جاتا ہے تو گویا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی. اللہ کی رحمت ہے تو رحمت شروع ہو گئی، عذاب ہے تو عذاب شروع ہو گیا. اس لیے قرآن پاک کہتا ہے فرعون کے قصے میں اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ نے فرمایا جب ہم نے ان کو بحر کلثم میں غرق کیا تو غرق ہونے کے فوراً بعد جو تھے وہ آگ کی سزا میں شروع ہو گئے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو اب جو کافر ہے مرنے کے فوراً بعد گویا کہ ایک عذاب شروع ہو گیا، وہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے. اب دیکھو نا خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو نظر کچھ بھی نہیں آتا لیکن تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے چاہے ہمیں میت پر عذاب کے آثار نظر نہ آئیں. اور کبھی کبھی اللہ دکھلا دیتے ہیں کہ قبر میں بچھو ہیں، سانپ ہیں، عذاب ہے، آگ نکل رہی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دفن کیا گیا اور قبر میں باہر پھینک دیا. تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کا نمونہ بھی بندوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ ان کو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے، اور کبھی نہیں بھی دکھاتے ہیں. لیکن اللہ کا فرمان جو ہے وہ حق ہے. واللہ تعالیٰ عالم و علمہ اتم. مدینہ منورہ میں جانے کے لیے افضل یہ ہے، احتیاط بھی اسی میں ہے اور جمہور کا مسلک بھی اسی میں ہے کہ آپ مدینہ شریف کی مسجد مبارک کی نیت کریں. اچھا، جب آپ مسجد کی نیت کریں گے تو صاف بات ہے کہ حضور کا روضہ مبارک بھی تو مسجد کے اندر ہے. اگر آپ صرف حضور کے روضہ مبارک کی نیت کریں تو مسجد کی نیت نہیں ہوگی. اس لیے جامع قول یہی ہے جمہور مفسرین کے نزدیک کہ جب آپ جائیں، چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ سفر جو ہے وہ 3 مساجد کے لیے کیا جا سکتا ہے، مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں الحمدللہ، اور دوسری بات یاد رکھو کہ مدینہ منورہ یا مدینے کی مسجد کو جو شان ملی ہے وہ کس کے لیے ملی ہے؟ یعنی جب تک حضور پاک مدینہ شریف تشریف نہیں لے گئے تو مدینہ شریف کیا تھا؟ یہ صرف وہ تو ایک وبا کا گھر تھا، بیماریوں کا گھر تھا. میرے مدنی کے جانے کے بعد ہی تو یہ صرف مدینہ بنا، پھر مدینہ سے منورہ بنا. یہ سارا نور، سارا شرف، ساری عظمت، سارا مکانت کہ آج دنیا میں حرمین سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں، یہ سارا شرف تو حضور کی وجہ سے ملا ہے نا. تو مسجد نبی تو اس میں ساری چیز جمع ہو گئی. اس لیے بلا وجہ جھگڑوں کے اندر نہ پڑے اور ایسا کام کر لیا جو سب کے نزدیک ہو جائے. کہتے ہیں جی کہ آج رات 27 رجب کے بارے میں کہ لیلۃ القدر ہے. ہاں یہ معروف بات ہے، یعنی اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ 27ویں رات تھی، لیکن صحیح تحقیق کا قول کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک تو اس وقت تاریخ کا رواج ہی نہیں تھا، نہ اس وقت تقویم کا اجرا تھا. وہ تو صحابہ نے حضور پاک کے بعد سنہ ہجری کا آغاز فرمایا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے میں تاریخیں محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہوتا تھا. صرف یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جی جیسے وہ ہاتھی والا بادشاہ جب آیا تھا یہ واقعہ اس سے پہلے ہے یا اس سے بعد ہے. اب جیسے صحابہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک کس سن میں پیدا ہوئے ہیں تو اب وہ صحابہ سن بھی نہیں بتا سکتے. وہ فرماتے ہیں وہ لیدہ
سنۃ الفیل، ہمارے آقا اس سال پیدا ہوئے جب وہ ہاتھیوں والا بادشاہ آیا تھا. تو اس طرح واقعات تو اس لیے تعین کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے علم میں. باقی اس رات میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے میرے عزیز، یاد رکھو کہ افراط و تفرید کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں نے رجبی منانے ہی کو دین سمجھ لیا کہ جو رجبی نہیں مناتا وہ اہل سنت ہی نہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ چھوڑو جی رجب ہے کیا. تو یہ دونوں غلط ہے. رجب بڑی حرمت والا مہینہ ہے، بڑی عزت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ نے ہمارے مدنی سرکار کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے. اسراء ہوا، معراج ہوا، آمنا و صدقنا. لیکن اس کے ساتھ کسی خاص تقریب کا اہتمام کرنا جو ہے اس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا کہ روزہ رکھیں، اس رات کوئی خاص عبادت کی جائے، کوئی خاص نمازیں پڑھی جائیں یا کوئی خاص تلاوت کی جائے. ایسا حکم اگر ہوتا تو سب سے پہلے عمل کرتے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہمارے لیے یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اگر تمہیں حضور کے معراج پر ایمان ہے تو اللہ سے فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں. معراج میں جو تحفہ میرے اللہ نے دیا ہے حضور کو اور آپ کی امت کو وہ نماز. تو جو بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، تو وہ معراج کو روزانہ یاد کرتا ہے. اور جو بے نماز ہے وہ منکر ہے معراج کا. اگر معراج کو مانتا تو بے نماز ہو نہیں سکتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا وہ معراج نہیں مانتے. جھنڈیاں لگانے سے معراج تھوڑا ہو جاتا ہے. اس دور میں لوگوں پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. جادو ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ یہودیوں میں ہوتا ہے. پھر یہودیوں سے منتقل ہوا ہے ان لوگوں میں جو یہودیوں سے مذہب حاصل کرتے ہیں. تو جادو ہے اور بالکل ہوتا ہے. آپ لوگوں کو مسجد کی اذان آ جاتی ہے یا کبھی کبھی آپ سن لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ اذان آتی ہے. کسی وقت آدمی نے نہیں سنی، کسی وقت سن لی. تو اب جب جماعت کریں تو دوسری اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. تکبیر کہہ کے آپ جماعت کر سکتے ہیں کیونکہ اذان ایک دفعہ ہو گئی ہے، آپ نے سن لی. لیکن اگر کوئی آدمی دوسری اذان دے دے تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے. اس میں کون سی کوئی نعوذ باللہ سوچنے کی بات ہے. اگر ایک اور اذان دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جتنی دفعہ اللہ کا نام بلند کیا جائے اتنی بڑا ثواب ہے. اللہ پاک اجر دیں گے. حالی مسئلہ تو وہی ہو گیا. کہتے جی BBC کولا وغیرہ جو ہے، بہرحال یہ جتنے کولے ہیں نا جی، کولوں سے بچنا ہی چاہیے. کوئلے کا کاروبار میں ہاتھ منہ کالا. کوئلہ ہے نا، ہے تو وہی کوئلہ نا. بہرحال کسی میں پیپسین ہے، کسی میں کیفین ہے، کسی میں اور بلا ہے. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی بلا ضرور ہے. اور جب تک یہ BBC نہیں بنی تھی ہمارے بزرگ مر گئے اس کے برائے. نہیں، جب یہ نہیں بنی تھی بلائیں تو اس وقت ہم نہیں جیتے تھے. اپنا پانی پیو، سبحان اللہ. مکے میں رہتے ہو زمزم پیو، گرمی ہو جائے اپنی لسی کھسی پیو. بہترین سبحان اللہ جو سب سے بڑا اعلیٰ اور پاک مشروب ہے. ٹائی لگانا حرام ہے. ٹائی لگانا جو ہے یہ بالکل تشبہ ہے صلیبیوں کے ساتھ. اس سے بچنے کی جتنا ممکن ہو کوشش کریں. حضرت خضر ابھی تک زندہ ہیں، مجھے تو نہیں ملے. بہرحال اختلاف ہے امت میں. بعض لوگ کہتے ہیں زندہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فوت ہو گئے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ فوت ہو گئے. اگر زندہ ہوتے تو ناممکن ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات.
باقی رہ گئی ان کے نبی یا غیر نبی ہونے کی بات، وہ بھی یہ اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں ولی تھے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ نبی تھے۔ قرآن کے انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وما فعلتہ عن امری، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ جو کچھ کیا ہے میں نے خود نہیں کیا، یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر تو پھر نبیوں کے پاس آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر مبارک جو ہے بعض علماء کہتے ہیں 225 سال اور بعد اس سے زیادہ، اللہ اعلم۔ پہلے لوگوں کی عمر تو 900 سال، 1000 سال بھی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی۔ اگر لوگ حمام میں پورے کپڑے اتار کے غسل کر لیتے ہیں تو غسل ہو جاتا ہے۔ آج تو لوگ حمام کے باہر بھی اتار کے پھر رہے ہیں، یار تم حمام کا مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ ہاں جناب غسل ہو جاتا ہے، کوئی فکر نہ کرو۔ 6 ماہ سے زیادہ دور رہنے کی اگر خود اجازت دے ہمیں تو ٹھیک ہے، بیوی راضی تو کیا کرے گا ملا قاضی؟ وہ تمہیں 2 سال بھی دور رہنے کی اجازت دے، اپنے حقوق معاف کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں خانہ کعبے کے دروازے پر جو روزانہ آئے کیا کرے؟ دعا کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے، اور کیا کرے؟ اس عورت کو حیض آ گیا روزے میں، وہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے میں جب پاک ہوگی تو روزے قضا کرے گی۔ اسی طرح اگر رمضان میں بچہ پیدا ہوا، وہ روزہ ٹوٹ گیا، اسی سے پھر جتنے روزے چھوٹیں گے وہ قضا کرے گی۔ حجر اسود کو اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اشارہ کرنے میں بھی اللہ بوسے کا ثواب دیتے ہیں۔ باقی اشارہ کر کے ہاتھ چومنا افضل یہ ہے کہ ہاتھ لگے تو چوما جائے، نہ لگے تو نہ چومے۔ گو بعض علماء احناف کہتے ہیں کہ یہ اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے، لہذا ہم اشارہ کر کے بھی چوم سکتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے سب ائمہ کا کہ ہاتھ لگ جائے تو چوم لو، نہ لگے تو اشارہ کا۔ نماز اور طواف سے پہلے نیت کرنا، نیت کے بغیر تو کوئی عمل ہوتا ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، لیکن نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہوتا ہے، نیت کا مقام زبان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، جیسے ہم سب لوگ کھڑے ہیں تو کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ نیت ہے تو کھڑے ہیں، اگر نیت نہ ہو تو کیوں کھڑے ہیں خام خواہ 1.5 گھنٹہ؟ تو یہ نیت ہے، یہی نہیں ہے۔ باقی یہ جو ہمارے ملکوں میں ایک رواج بن گیا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں برائے خدا اور منہ طرف قبلہ شریف، اور بروز منگل بوقت 7:30 بجے اور پیچھے اس امام کے، اور امام فاتحہ ختم کر جاتا ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو کوئی نیت نہیں۔ کھڑے ہیں طواف کے لیے، طواف کی نیت کرتا ہوں اور 7 چکر اور 7 اشواط اور اللہ کے لیے اور بسم اللہ اور بسم اللہ، اور اتنے میں جناب حاجی دھکے لگا رہے ہیں، رک رہے ہیں، وہ کھڑا ہے پتھر بن کے، یہ کون سی نیت ہے؟ تم یہاں سے جا رہے ہو بس بسم اللہ اللہ اکبر اور جاؤ، کسی کے لیے نہ تکلیف بنو نہ اضافہ، نہ ادھر جا جو رہے ہو، نیت ہے تو جا رہے ہو، ادھر کیوں نہیں چلے گئے طواف کرنے؟ جب ادھر جا رہے ہو یہی نیت ہے، نیت مقام ہی دل میں ہوتا ہے۔ باقی زبان سے جو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں وہ استحضار ہے۔ کیا مانا کہ بھئی ہم چونکہ غافل لوگ ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا مغرب پڑھ رہے ہیں کہ عشاء پڑھ رہے ہیں، تو بھی چلو زبان سے استحضار کر لے، یاد آ جائے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ پتہ تو ہوتا کوئی نہیں اللہ کی رحمت سے، کہ کھڑے ہوں گے عشاء میں تو پتہ نہیں مغرب پڑھ رہے ہیں، اچھا پتہ نہیں اب امام اگلی رکعت میں اٹھتا ہے کہ نہیں، باقی رکعت ہے کہ نہیں، ہمارا تو یہ حال ہے نا۔ تو اس وجہ سے بعض علماء لکھتے ہیں کہ استحضار یا جیسے حج کی نیت میں زبان سے بھی ہے، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ، یا آدمی نے عمرہ کرنا ہے تو لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو وہاں آدمی کو زبان سے بھی کہنا ہے، ورنہ یاد رکھے اصل مقام دل ہے، باقی زبان سے کہہ دے، لیکن یہ تو نہیں کہ کہنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور دھکے لگ رہے ہیں اور لوگ ٹکرا رہے ہیں اور عورتیں ہیں آگے کھڑی ہیں اور پیچھے سے ریلا آ رہا ہے، کیا کرے آدمی؟ کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔
بعض لوگ جو ہیں غلاف کعبہ کو جائے نماز لگا کے گھر لے جاتے ہیں، وہ جائے نماز کو اگر اثر ہوتا ہے تم پر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ تم تو جیسے آئے تھے کلیم شیو اسی طرح جا رہے ہو، تم تو جیسے سگریٹ پیتے ہوئے آئے تھے ماشاءاللہ اسی طرح، پہلے دیسی پیتے تھے اب تو انگلش پیتے ہو، تم پہلے جیسے جھوٹ بولتے تھے اسی طرح جھوٹ بولتے ہو، نہ زمزم نے اثر کیا، نہ کعبے کو لگے اثر کیا، نہ احرام نے اثر کیا، نہ صفا مروہ نے اثر کیا، تو مسلح کو اثر ہو جائے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رواج ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے، اگلے لوگوں کو بھی ماشاءاللہ اصل وہ ہے، یاد رکھو کہ تیرے دل میں انقلاب آئے تو مشرک تھا موحد بن جا، بدعتی تھا تو صحیح معنوں میں اہل سنت بن جا، تو جھوٹا تھا تو صادق بن جا، ظالم تھا تو رحم والا بن جا، کسی کا حق کھایا تھا تو فیصلہ کر لے گے، مولا تیرا گھر دیکھ لیا جا کے فوراً واپس کر، پھر سمجھ کے میری حاضری منظور ہے، ورنہ پکنک ہے، رونق پہ آئے تھے، یورپ نہ گئے، مکے آ گئے، دیکھ لیا ماشاءاللہ۔ الوداع طواف کے بعد صفا کریں گے؟ بالکل نہیں، صفا عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں، الوداع کے بعد نہیں ہوتی۔ میں مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کے آیا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے طواف میں کندھا نکالا تھا یا نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے عمرے کے بعد سر مڑوایا، پھر داڑھی کا خط بنوایا، اذان کی وجہ سے میں نہایا نہیں اور حرم میں آ گیا، تو نہانا کوئی ضروری تو نہیں؟ عمرہ کرنے سے آدمی پلیت ہو جاتا ہے کہ نہائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو نہانا ہوتا ہے کہ چلو بھی بال شال بدن پہ لگیں گے تو ہم نہا لیں تاکہ کپڑے پہن لیں اچھی طرح، ورنہ کوئی شریعت میں تو ضروری نہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد غسل کرو، برا کام کیا ہے تم نے۔ لوگ خود مسئلے بناتے ہیں نا، بندہ کیا کرے، گھڑتے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ میں نماز میں حرم میں تھا، تکبیر اولیٰ نہ نکل جائے، میں نے اور لوگوں کے حرم کے باہر ہی نیت باندھی، یہ غلط بات ہے۔ تکبیر اولیٰ کا تو تم نے خیال کر لیا جو مستحب ہے، اور صفوں کا ملنا سنت ہے، اس کو چھوڑ دیا تم نے، باہر کھڑے ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے آئیں اور صفیں پوری کریں۔ عورت اگر حرم میں ہو تو نماز جنازہ پڑھے، بالکل پڑھے۔ نکاح میں ایجاب و قبول کا اختیار تو لڑکی کو ہے، لیکن جن والدین نے پالا ہے ان کو چھٹی، ان کو بھی ولایت کا حق ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی منظوری بھی ہو، اور ولی کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کی رضامندی بھی حاصل کرے۔ اجوج ماجوج ایک مخلوق ہے، دیکھا میں نے نہیں، قرآن میں ذکر ہے، وہ نکلیں گے قیامت کی علامت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو تنگ کر کے طلاق لینا چاہے تو